بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حجت الاسلام مولانا شیر محمد جعفری صاحب، حجت الاسلام مولانا سید عزیز حیدر صاحب، حجت الاسلام مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب، ہمارے صحافی مولانا علی عباس وفا صاحب، اور حسینی فیڈریشن جس نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اس کے صدر برادرم عمار رضوی صاحب۔ میں چند لمحوں میں یہ بات کہ آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت یہ ہے کہ آج کے 13 برس پہلے ممبئی کی سرزمین پر پڑوسی ملک پاکستان نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملہ اور ٹیررسٹ اٹیک اس طرح سے کیا کہ جس میں ہمارے ممبئی کے اسپتال تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ جہاں مریضوں کو زندگی دی جاتی ہے، اس دہشت گردی نے ان مریضوں سے بھی ان کی زندگیاں چھیننے کا کام کیا ہے، اور ایسا لعنتی اور انسانیت سے گرا ہوا کام جسے دہشت گردی کے علاوہ کہیں جگہ نہیں ملتی، یہ پاکستان کی شہ پر کیا گیا۔ 10 ٹیررسٹ جو سرحد پار سے آئے، جنہوں نے تاج ہوٹل کو اپنی آماجگاہ بنایا، ہمارے ممبئی کے پولیس کے اعلیٰ افسروں نے انہیں ڈھیر کرنے میں اپنی جان کی قربانیاں بھی دی۔ 9 ٹیررسٹ جگہ پہ مار گرائے گئے، اور اس میں سے ایک زندہ پکڑا گیا جسے پوری دنیا اجمل قصاب کے نام سے جانتی۔ اجمل قصاب کے ساتھ ہمارے ملک نے کوئی دہشت گردانہ حرکت نہیں کی، بلکہ ہمارے ہندوستان نے اپنی تہذیب اور اپنی پرمپرا اور اپنی انسانیت دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے نہ صرف یہ کہ قانونی مدد بھی فراہم کی کہ ایک مجرم کو بھی حق ہے اپنی باتیں رکھنے کا، لہذا اس پر کورٹ کے ذریعے مقدمہ چلایا گیا، اور اس کے مجرم ثابت ہو جانے کے بعد اسے تختہ دار پر لٹکا کر اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ پوری تاریخ رہی، اور اسی وقت سے لے کر جب ممبئی کا تاج ہوٹل بارودوں کی زد میں آ کر آسمان سے جس کی آگ باتیں کر رہی تھی، سب نے دیکھا کہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ایسے عالم میں پوری دنیا کی نگاہیں بنی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ UN کے اندر بھی گونج ہوئی، اور خود اس کا ماسٹر مائنڈ جسے ہیڈلی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس نے دہشت گردوں کو پورا ایک نقشہ تیار کر کے اور اس ملک کے اندر گھسنے تک کے ساری چیزیں فراہم کی تھی، اس نے بھی اقرار کیا کہ حکومت پاکستان نے اسے مدد فراہم کی۔ لہذا حکومت پاکستان اور پاکستان دونوں نے مل کر ہماری عزت اور ہمارے ملک کی آبرو پہ جو حملہ کیا تھا، ہمارے ملک نے اس آواز کو اقوام متحدہ تک اٹھایا، اور اقوام متحدہ کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ہیڈلی نے بیٹھ کر کہا کہ جس وقت حملے ہو رہے تھے، حافظ سعید، لشکر طیبہ کا لکھوی، اور اسی طرح سے دوسرے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں سے ٹیلی فون پر اپنی باتیں جاری رکھی۔ یہ ساری چیزیں اخبارات اور میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے آئیں۔ جب ساری چیزیں آ گئیں اور سب کچھ ہوا، تو حکومت پاکستان نے فقط دکھاوا